وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مسلمان مرد اور عورت کے نکاح کا معیار کیا ہے؟ وہ کون سا معیار قائم کیا ہے قرآن نے، سنت نے، دین نے، شریعت نے، اسلام نے؟ وہ بھی ذرا ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ ہم یہ جب آیت کریمہ پڑھتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اگرچہ مردوں کو کہا گیا کہ مشرک عورتیں کتنی بھی تمہیں بہتر صورت میں نظر کیوں نہ آئیں، ان سے لونڈیاں بہتر ہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کو کہا کہ تمہارے سامنے مشرک آدمی، اس کا کتنا قد و قامت کیوں نہ ہو، کتنا جری، شجاع، بہادر، کتنی خوبیاں اس میں کیوں نہ ہو، اس سے تو غلام بہتر ہے۔ وہ غلام جس نے اپنی زندگی کا سودا رب کے ساتھ کر لیا ہے، اس کو پرواہ نہیں، اس کو غلامی تو قبول ہے، لیکن اللہ کا دروازہ اس کو چھوڑنا بالکل قطعاً گوارا اور اس کو قبول نہیں ہے۔ ان کے بارے میں کہ بالکل ان سے ایسے مرد اور عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی لمالہا، اس کا مال، ولحسبہا، اس کا حسب نسب، ولجمالہا، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، ولدینہا، اور اس کا دین۔ اور آخر میں الفاظ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، دین والی کو اختیار کر، دین والی کو ترجیح دے۔ حتیٰ کہ یہ الفاظ بھی فرمائے تَرِبَتْ یَدَاکَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، جس طرح بڑی تنبیہ کے ساتھ اس اپنے جملے میں مزید اللہ کے پیغمبر کا فرمایا وہ جملہ، آپ کا ارشاد وسیع بڑا قیمتی ہے، لیکن اور زیادہ اس کو اہم ترین بنانے کے لیے فرمایا کہ تَرِبَتْ یَدَاکَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اگر تو نے شادی کرنی ہے، اگر تو نے نکاح کرنا ہے، نکاح کے بندھن میں تم نے بندھنا ہے، تو یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ ان امور کی بنا پر شادیاں، نکاح کیے جاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دین والی کو، دیندار کو تو اختیار کر، اس کو ترجیح دے۔ امام مسلم نے بھی اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ یہی خوبیاں، یہی امور بیان کیے ہیں کہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ لیکن مسلمان نے جو ترجیح دینی ہے، مسلمان نے جس کو اہمیت دینی ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ شریعت ہے۔ اور اگر گھر میں شریعت ہی نہیں ہے، اگر گھر میں دین ہی نہیں ہے، اگر گھر میں قرآن اور سنت ہی نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے، تو پھر مال جتنا بھی ہو، وسائل جتنے بھی ہوں، منصب جتنا بھی ہو، عہدہ جتنا بھی ہو، افسری جتنی بڑی ہو، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس کا ہے کہ اگر دینداری موجود ہے۔ اسی لیے یہ بھی فرمایا کہ دیندار اور نیک عورت یہ تو بہترین خزانہ ہے دنیا کا۔ ہم خزانے کے پیچھے ڈھونڈتے ہیں نا، جمال بھی خزانہ ہے، مال بھی خزانہ ہے،
منصب بھی خزانہ ہے، چودراہٹ بھی خزانہ ہے، سرداری بھی خزانہ ہے، شہرت بھی، سب کچھ، یہ سارے خزانے ہیں۔ لیکن ان سب خزانوں میں بہترین خزانہ جو ہے وہ ہے نیکی، وہ ہے دینداری، شریعت کی پابندی۔ اور فرمایا الدنیا متاع، یہ دنیا سامان ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں، وخیر متاع الدنیا، اور اس دنیا کا بہترین سامان، بہترین وسائل، بہترین اسباب، بہترین متاع اگر ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ نیک عورت جہاں ہوگی وہاں نیکی پھیلے گی، روشنی پھیلے گی، بھلائی پھیلے گی، خیر پھیلے گی، اچھائی ہوگی، ماحول اچھا ہوگا، لڑائیاں نہیں ہوں گی، افتراق نہیں ہوگا، چغلیاں نہیں ہوں گی، حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، ناجائز مطالبات نہیں ہوں گے، اسراف اور فضول خرچی نہیں ہوگی۔ وہ نیک عورت کیسی جو فضول خرچی اور اسراف کرتی ہو، وہ نیک عورت کیسی جو باہر جنگل، باہر بازار میں اس طرح نکلتی ہو جس طرح جنگلی جانور پھرتا ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ نیک عورت کے اطوار، اس کی خوبیاں، اس کے اوصاف بالکل مختلف ہیں۔ وہ انسان کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ نیک ہو چاہے لونڈی ہو، المرأۃ الصالحہ، نیک ہو چاہے لونڈی ہو، غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہے۔ اور امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت خنسا کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیت مبارکہ ہے، یہ حضرت خنسا کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ خنسا ایک لونڈی ہے، اس کا مالک حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لونڈی سے کہتے ہیں ہے تو لونڈی، ہے تو کنیز، لیکن کنیز ہونے کے باوجود، لونڈی ہونے کے باوجود، سیاہ فام کالی ہونے کے باوجود، تیرا رنگ کالا، تیرے نقش و نگار کالے ہیں، تجھ میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی کہ تو سیاہ فام بھی ہے، لونڈی بھی ہے، اور تیرے پاس گن بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن تیرا ذکر مالا اعلیٰ میں موجود ہے، اس لیے تیری نیکی، تیری دینداری، تیری شریعت کی پابندی، اس نے تجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، اور آزاد کرنے کے بعد اسے شادی کر لی، اسے نکاح کر لیا حضرت حذیفہ نے۔ اس لیے امام قرطبی نے کہا کہ یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں۔ ایک اور واقعہ بھی ہے اسی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، جو افراد تیار کیے، وہ افراد دنیا کے عظیم ترین افراد تھے، وہ نفوس قدسیہ تھے، وہ پاکیزہ لوگ تھے۔ ان کے سامنے جو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آ جاتی، اس کو پڑھتے، پھر اس پہ عمل کرتے، پھر دوسری پڑھتے، پھر اس پہ عمل کرتے۔ جتنا قرآن پڑھا انہوں نے، اس سب قرآن پہ انہوں نے عمل کیا۔ ان کا لیڈر، ان اصحاب کا لیڈر، اس جماعت کا لیڈر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن کریم کی عملی تصویر تھے۔ جس قدر قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وہ سارے اوصاف، وہ ساری خوبیاں، ان کی عملی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا
اما قرأت القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیسے ہیں۔ تو آپ کی تربیت میں، آپ کی صحبت میں تیار ہونے والی جماعت دنیا کی عظیم ترین جماعت ہے۔ اس جماعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رحماء بینہم۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بڑے مختلف لوگ جب باتیں کرتے ہیں اصحاب میں کہ فلاں صحابی اس کو پسند نہیں کرتا تھا، صحابہ اہل بیت کو، اہل بیت صحابہ کو، یہ قطعاً یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ رحماء بینہم، وہ سارے آپس میں پیار کرنے والے تھے، وہ سارے ایک تھے، تو تیری بات کا کس طرح کوئی اعتبار کرے اور کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بالآخر بات وہی جو قرآن نے بیان کی، اگر ترجیح دینی ہے تو پھر وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، تجھے آزاد خیال، تجھے پڑھی لکھی ڈگریز ہولڈر، سندے بڑی اس کے پاس، دنیا اس نے بڑی دیکھ لی، تجھے بڑی بھلی لگتی ہے، لیکن اس میں ایمان موجود نہیں ہے، اس میں تقوی موجود نہیں ہے، تو یہ قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تیری ترجیحات اپنی ہیں، اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو معیار قائم کیا وہ یہ ہے